بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان ہمیشہ سے جنگ و جدل کا شکار رہا ہے۔ وہاں پر قبائلی لوگ رہتے ہیں، جنگجو لوگ رہتے ہیں، اور ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ان کا ایک اپنا طرز حیات ہے، ان کے اپنے روایات ہیں جن کے مطابق وہ زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ افغانستان میں روس نے بھی قبضہ کیا اور وہ ناکام و نامراد ہو کر واپس چلا گیا۔ ایک دن اسے چھوڑنا ہی پڑا۔ پھر امریکہ نے اس پر قبضہ کیا اور پھر امریکہ کو بھی ایک دن اس سرزمین کو چھوڑنا پڑا۔ طالبان ایک ایسا گروہ ہے جس نے افغانستان میں پہلے بھی حکومت بنائی، اور حکومت بنانے کے بعد انہوں نے وہاں کچھ ایسے اقدامات کیے جو عالمی برادری کو پسند نہ تھے۔ انہوں نے القاعدہ کے کارکنوں کو، القاعدہ کے فعال کارکنوں کو وہاں پناہ دی، یہاں تک کہ اسامہ بن لادن بھی وہیں موجود تھے۔ چنانچہ امریکہ نے حملہ کر کے ان کو قابو کیا اور طالبان تتر بتر ہو گئے، اور انہوں نے اپنی قوت کو بچا کر غائب ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس میں افغانستان کا بہت نقصان ہوا اور طالبان کا بھی کافی نقصان ہوا۔ اب پھر امریکہ وہاں سے چلا گیا ہے اور طالبان کو اقتدار سونپ دیا گیا ہے۔ اس وقت افغانستان میں حکومت کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں۔ مالی طور پر یہ ملک انتہائی ناگفتہ بے حالت کا شکار ہے، اور طالبان پھر اسی انداز میں حکومت کرنا چاہ رہے ہیں جس انداز میں وہ پہلے حکومت کرتے تھے، اور امریکہ نے ان کو قابو کر کے وہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ طالبان اسلام کی اپنے انداز میں تعبیر کرتے ہیں، ان کی اسلام کے بارے میں انٹرپریٹیشن اپنے انداز کی ہے، اپنے طرز کی ہے۔ اس انداز فکر سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے، اور اس میں سب سے ایک اہم مسئلہ خواتین کی تعلیم کا ہے، جس کو طالبان جائز تصور نہیں کرتے، اور انہوں نے دوبارہ سے افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے۔ ہماری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ آخر عورتوں کی تعلیم کے حصول میں دین کس طرح مزاحم ہے۔ دین تو کسی صورت میں بھی خواتین کی تعلیم کو نہیں روکتا، خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا عورت اور مرد دونوں کا فریضہ ہے۔ مگر طالبان عورتوں کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ عورتیں اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو قومیں کیسے ترقی کریں گی؟ عورتیں تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو ایک خاندان کیسے ترقی کرے گا؟ ایک خاندان علم کی روشنی سے کیسے منور ہوگا؟ اگر گھر میں ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اس کے اثرات کتنے منفی مرتب ہوں گے۔ نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا بچوں پر۔ ان کی جو اولاد ہے ان خواتین کی، انہیں کیا ملے گا اپنے ماں باپ سے؟ ان خواتین کا معاشرے میں، خاندان میں ایک کردار ہوتا ہے۔ خاندان میں اگر ایک ماں تعلیم یافتہ ہے تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیتی ہے، اور بچے تعلیم حاصل کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔ انہیں گھر سے رہنمائی مل جاتی ہے، گھر سے انہیں ترغیب مل جاتی ہے،
گھر سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس انکریجمنٹ کے نتیجے میں وہ تعلیم کے حصول کے لیے سرگردہ رہتے ہیں اور کامیابی کے منزل کو پہنچتے ہیں۔ خواتین کا ہر قوم میں کردار رہا ہے، قوم کی ترقی میں، قوم کی خوشحالی میں، خواہ اس کا تعلق تعلیم سے ہو، خواہ اس کا تعلق خاندان سے ہو، خواہ اس کا تعلق سماج سے ہو۔ خواتین ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں۔ آج کے جدید دور میں عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ بڑھ چڑھ کر عملی میدان میں موجود ہیں، خواہ وہ طب کا شعبہ ہو، خواہ وہ تعلیم کا شعبہ ہو، خواہ وہ سیاست کا شعبہ ہو۔ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، خواتین اپنا کردار ادا کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ مگر یہ عجیب دقیانوسی خیال ہے، عجیب دقیانوسی سوچ ہے اور بیک ورڈنس کی انتہا ہے کہ ہمارے برادر ملک افغانستان کے حکمران جو طالبان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مگر ان کی سوچ کا انداز انتہائی مختلف ہے اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ عورتیں تعلیم حاصل کر کے ان کو کون سا نقصان دیں گی، ان کے لیے فائدہ دیں گی، ان کے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ عورتوں کی تعلیم کا حصول بہت ضروری ہے، اور اگر عورتیں تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو پھر اس کے نقصانات، اس کے منفی اثرات، اس کا نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ ان کی سوسائٹی پر پڑے گا، ان کے ملک پر پڑے گا، ان کے ہر شعبے پر پڑے گا۔ کاش وہ یہ سمجھ سکیں کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں گی تو طب کے میدان میں، میڈیکل سائنس میں، اقتصادیات میں، دیگر شعبوں میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں گی۔ کون کہتا ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت تعلیمی میدان میں ذہین نہیں ہوتی؟ تعلیمی میدان میں عورتیں بہت اچھے نمبر لیتی ہیں، کامیابیاں حاصل کرتی ہیں اور مردوں کی نسبت زیادہ تندہی کے ساتھ اور فعالیت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ مگر کاش ہمارے افغان بھائیوں کو اس بات کی سمجھ لگ جائے، انہیں یہ شعور مل جائے اور وہ اس دقیانوسی سوچ سے نکل جائیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ دین ان کو روکتا ہے، دین نے کہیں بھی عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا، مگر یہ عجیب سوچ ہے، عجیب خیال ہے، جس کی وجہ سے طالبان یہ رویہ اپناتے ہیں اور ان کی وجہ سے دین اسلام کے متعلق لوگ سوال اٹھا لیتے ہیں اور دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دین نے تو کہیں بھی عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا۔ خدا را اس پر غور کیا جائے اور طالبان حکومت اس حوالے سے جو اپنا فیصلہ ہے عورتوں پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کا، وہ فیصلہ واپس لے اور عورتوں کو تعلیمی میدان میں اپنا کردار ادا کرنے اور انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں انہیں دور کریں اور اپنا فیصلہ واپس لے کر ان کے لیے تعلیمی درسگاہوں کے دروازے کھول دیں۔